ہم کو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فخشین ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ قرآن میں نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اور یہ فتنہ کتنا بڑا ہے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ تم میں سے بعض لوگوں کے بچے اور ان کی بیویاں ان کی دشمن ہیں۔ تو دشمن کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کا نقصان پہنچائیں گے، دنیا کا نقصان تو پہنچاتے ہی ہیں، لیکن بعض مرتبہ بیوی اور بچے انسان کی آخرت کو بھی تباہ اور برباد کر سکتے ہیں۔ تو اتنا بڑا نقصان، ایک بچہ، صرف ایک بچے کی بات ہو رہی ہے، ایک بچہ اپنے ماں باپ کو ایمان کے راستے سے ہٹا کر کے کفر کے راستے پر ڈال سکتا ہے۔ اتنا پوٹینشلی اتنا خطرناک ہے، ایک بچہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور تو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے اولاد، اس سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ چاہا ان یبدلہما ربہما۔ اچھا دیکھیے کہ جہاں پر اس کی بات تھی کہ بچہ کفر و سرکشی میں مبتلا کر سکتا ہے، وہاں پہ حضرت خضر نے فعل کی نسبت اپنی طرف کی، فخشینا، ہم کو یہ ڈر تھا، فاردنا، لیکن جب یہ اچھا بچہ دینے کی بات آئی، نہیں جب قتل کی بات تھی تو اپنی طرف نسبت کی، لیکن جب بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اولاد عطا فرمائے تو وہاں پر نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ ہم بدل کر کے دے دیں گے، وہاں نسبت بدلنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا۔ تو جب خیر کی بات ہوتی ہے تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا، ان سے زیادہ پاک بچہ، زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی ہوتا ہے، وَأَقْرَبُ رُحْمًا، اور رحمہ، زیادہ قرابت داری رکھنے والا، زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، زیادہ محبت کرنے والا بچہ اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتا ہے، اس کے بدلے میں بہتر چیز عطا فرماتا ہے نا۔ ان دونوں واقعات سے، یعنی کشتی ٹوٹنے کے واقعے سے اور بچے کے قتل ہونے کے واقعے سے، ان دونوں واقعے سے کیا پتا چلا کہ بہت مرتبہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے، ہم اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اسی مصیبت پہ ہمارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ زندگی میں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، ہم اس کو مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے اسی مصیبت پہ ہمارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں نا، ایک آدمی کے، عورت کے بچے کی موت ہو گئی ہے، بچے کی موت سے بڑا کسی انسان کے لیے کیا غم ہو سکتا ہے؟ کسی کندھے پر بچے کے جنازے سے بڑا اور کیا بوجھ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس بچے کی موت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس واقعے میں کیا کیا کہ اپنے غیب کے پردے اٹھا کر کے ہم کو کچھ معاملات دکھا دیے کہ بعض مرتبہ غیب کے پردوں میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے اور ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم بعض مرتبہ اپنے لیے کسی چیز میں خیر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ کسی چیز میں ہم مصیبت دیکھ رہے ہوتے ہیں پر اس میں ہمارے لیے خیر ہوتا ہے۔ جو قرآن جی میں فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ممکن ہے کہ تم کو کوئی چیز بری لگ رہی ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے جو مسکین تھے، ان کو تو یہ چیز بہت بری لگ رہی تھی کہ ان کی کشتی توڑ دی جائے، لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر رکھا تھا۔ اس باپ پر اور ماں پر بہت تکلیف دہ یہ خبر گزری ہوگی کہ ان کے بچے کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو یہ چیز ان کو بری لگ رہی تھی، پر اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ چیز ان کے لیے بری نہیں ہے۔ بہت مرتبہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں آپ دوسرے بھی واقعات پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی واقعات کے ذریعے سے بندے کو سمجھائی ہے کہ ہر بری چیز جو تم کو بری لگ رہی ہو ضروری نہیں کہ تمہارے لیے بری بھی ہو۔ بہت ممکن ہے کہ تم کو کوئی چیز بری لگ رہی ہو پر اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھا ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہو۔ یہ بھی اس واقعے کا ایک بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیا ہے اس سے راضی رہو۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں نا، ان کی زندگی میں دو بڑی مصیبتیں آئیں۔ پہلی مصیبت یہ آئی کہ ان کے بھائیوں نے لے جا کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ چھوٹے سے 8-9 سال کے بچے کے لیے کنویں میں ڈالا جانا کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن وہ مصیبت جو ان کو کنویں میں ڈالنے کی وجہ سے جھیلنی پڑی، اسی مصیبت کی وجہ سے وہ شام سے نکل کر کے اس زمانے کے سب سے ترقی یافتہ شہر میں پہنچ گئے، مصر پہنچے۔ شام کے دیہات میں رہنے والے تھے، مصر کے شہر میں پہنچ گئے۔ ان کا کیا تھا؟ ان کے چرواہے تھے۔ شام میں حضرت یعقوب کے بچے کیا کرتے تھے؟ چرواہے تھے اور جانوروں کو چرا کر کے ان کی معیشت چلتی تھی۔ پر اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے کام لینے تھے۔
ان کو آگے چل کے بادشاہ بننا تھا، اور بادشاہ بننے کے لیے جو تربیت درکار تھی وہ ادھر شام میں رہ کر کے نہیں ہو سکتی تھی،